بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صبح ہوتے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور گزشتہ رات جو صورتحال پیش آئی تھی وہ تمام واقعہ بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا وہ جو کمسن بیٹا بیمار تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور جب میں گھر واپس پہنچا تھا گزشتہ شام تو میری اہلیہ نے، میری بیوی ام سلیم نے مجھے تسلی دی تھی اور بتایا تھا کہ اب وہ پہلے کی بنسبت سکون میں ہے، پہلے سے اس کی حالت اب بہتر ہے، اور اس کا مقصد کچھ اور تھا، جبکہ میں غلط سمجھا کہ شاید اب اس کی طبیعت بہتر ہے واقعی۔ اور پھر یہ کہ اے اللہ کے رسول، رات گزرتی رہی، وقت گزرتا رہا، ہم نے ایک ساتھ کھانا بھی کھایا، پھر ادھر ادھر کی باتیں بھی چلتی رہیں، اور یہ کہ آخرکار ازدواجی معاملات تک بھی نوبت جا پہنچی، اور یہ کہ اے اللہ کے رسول، یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ام سلیم نے مجھے اس تلخ حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا کہ ہمارے اس لخت جگر کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول، ام سلیم نے، میری بیوی نے ایسا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام صورتحال سنی اور یہ واقعہ سنا تو کسی تعجب کا اظہار نہیں فرمایا اور کسی حیرت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ تسلی دی، ابو طلحہ کو تسلی دی، اور یوں ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ لکما فی لیلتکما، یعنی اے ابو طلحہ، آج رات تم دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ازدواجی معاملہ ہوا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے آج رات کے اس معاملے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا دی، نہ تو غصے کا اظہار فرمایا کہ ام سلیم نے یہ کیا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نہ کسی رنج کا اظہار فرمایا کہ یہ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہو گیا، ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ دعائے خیر دی انہیں اور واپس روانہ فرما دیا۔ ابو طلحہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس چل دیے، اپنے گھر پہنچے، اور اس کے بعد ناظرین کرام وقت گزرتا رہا، اور شب و روز اور صبح و شام کا یہ سفر جاری رہا، اور کچھ وقت جب گزر چکا، کچھ عرصہ گزر چکا، تو اس کے بعد حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے کہ اس رات ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور ام سلیم امید سے ہو گئی، اور اس کے بعد جوں وقت گزرتا رہا اور ولادت کا وقت قریب آنے لگا، تو آہستہ آہستہ یہ کہ یہی سلسلے چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کا وہی والہانہ تعلق
اور وہی محبتیں اور قربتیں اور وہی عقیدتوں کے سلسلے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اب بھی حسب سابق جو ان کے معمولات تھے اور ان کے وہی جو پرانے طور طریقے تھے، یعنی ہر وقت یہی کوشش اور یہی لگن اور یہی اہتمام کہ زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کا، اور یہ کہ کسب فیض کا وہ کوئی علمی مجلس ہو یا یہ کہ میدان جنگ کا معاملہ ہو، کہ جس طرح اس سے قبل ناظرین کرام ہم انتہائی مفصل طور پر بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح ہر غزوے کے موقع پر، اور یہ کہ بالخصوص سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا جو یادگار واقعہ پیش آیا تھا، اس موقع پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کس طرح ناقابل فراموش بہادری کے وہ کارنامے انجام دیے تھے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت کا وہ فریضہ سر انجام دینے کی خاطر۔ اور ناظرین کرام اب بھی ان کے وہی سلسلے اور وہی والہانہ محبت و عقیدت کے وہ معاملات جاری تھے، حالت حضر میں بھی اور حالت سفر میں بھی، حالت امن میں بھی اور حالت جنگ میں بھی۔ لہذا ان کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں روانہ ہوتے، ہر سفر کے موقع پر ساتھ ہی جایا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا، اور ان کے ذہن میں یہی بات ہوا کرتی تھی کہ سفر کے دوران شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خادم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، خدمت کا موقع ہو، یا یہ کہ سفر کے دوران اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت، اور یہ کہ شاید کسی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کا فریضہ سر انجام دینے کی غرض سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر کے موقع پر روانہ ہوا کرتے تھے۔ یہی ان کا طریقہ تھا اور یہی ان کا معمول تھا۔ محترم ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوئے تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہی روانہ ہو گئے، اور اس بار ان کی اہلیہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی ساتھ روانہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی بعض اوقات وہ ساتھ روانہ ہوا کرتی تھیں، کسی سفر پر روانہ ہوتی اور کبھی روانہ نہیں بھی ہوا کرتی تھیں، کبھی روانہ ہوئی کبھی نہیں، لیکن ابو طلحہ تو ہمیشہ ہی ساتھ روانہ ہوا کرتے تھے، اور اس بار یہ دونوں ایک ساتھ روانہ ہو گئے، میاں بیوی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ اور وہ جو کوئی منزل مقصود تھی، جہاں پہنچنا مقصود تھا، اور جو کوئی کام وہاں انجام دینے کی خاطر یہ سفر تھا، یہ سب کچھ معاملات جب انجام دیے جا چکے، منزل مقصود پر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ہمراہ، اور جو کام انجام دینا مقصود تھا وہ کام بھی پورا ہو چکا، اب واپسی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ پورا قافلہ اب واپس رواں دواں ہو گیا اس جگہ سے اور اس مقام سے واپس مدینہ منورہ کی جانب۔ اور ناظرین کرام، واپسی کے اس سفر کے دوران
جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچ چکا اور شام کا وقت ہونے والا تھا تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ہمیشہ سے یہ معمول چلا آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کبھی بھی اپنے گھر رات کے اندھیرے میں داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی جب سفر سے واپس تشریف لاتے، ورنہ یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ کبھی دن کا وقت ہے کبھی رات کا وقت ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں کبھی دن میں کبھی رات میں، تو ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافی دن گزر چکے ہیں، گھر سے غیر حاضری ہے اور سفر کا معاملہ ہے، اب سفر سے جب واپسی ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ایسے میں آپ کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ دن کی روشنی میں واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے اور یہ تعلیم ہے کہ اچانک سفر سے جب واپسی ہو تو ہمیں اچانک اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ رات اور دن کی باتیں تو باقی نہیں رہیں، اندھیرے اور روشنی کی وہ باتیں تو اب باقی نہیں رہیں۔ ظاہر ہے کہ اب تو رات ہو یا دن روشنی کا انتظام موجود ہے کہ بجلی ہے وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اس بات کو ہم اب بھی ملحوظ رکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ جو اندھیرے میں واپس آنے کا معاملہ تھا تو اس کے پیچھے در حقیقت یہی بات اور یہی سبب پوشیدہ تھا کہ گویا اصل بات وہ اندھیرے یا روشنی کی نہیں تھی، اصل بات یہی تھی کہ طویل عرصے تک غیر حاضری کے بعد کوئی شخص اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ خبر دی جائے، اطلاع دی جائے اور اطلاع دینے کے بعد انسان کو سفر کے بعد اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے درمیان واپس پلٹنا چاہیے، اچانک نہیں آنا چاہیے کہ نہ جانے کیا صورتحال ہو، کیا منظر ہو، یعنی بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے، اچھا گمان ہمیشہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود خود اپنے گھر میں بھی سفر کے بعد جب واپسی ہو تو اچانک ایسا نہ ہو، بلکہ پہلے سے اطلاع دی جانی چاہیے ضرور۔ یہ اسلامی ادب ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اور بتائی ہوئی تعلیم ہے اور طریقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مدینہ قریب آنے لگا، سفر سے واپسی کا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معمول یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس نہیں پلٹنا، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا تمام قافلے والوں کے لیے کہ مدینہ چونکہ قریب آ رہا ہے، لہذا اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ رکے بغیر سفر کو جاری رکھیں تاکہ اندھیرا ہونے سے قبل اور رات ہونے سے پہلے ہم اپنے گھر پہنچ سکیں، کہ اگر رک گئے کہیں راستے میں تو دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، شاید اندھیرا چھا جائے گا، لہذا اب ہم رکیں گے نہیں راستے میں کسی بھی مقام پر۔ یہ حکم صادر فرمایا اور یہ فیصلہ سنایا۔ اب رفتار تیز کر دی گئی، رفتار بڑھا دی گئی اور یہ قافلہ رواں دواں ہے سوئے منزل، اپنی منزل کی جانب، مدینہ شہر کی جانب، بغیر رکے بغیر توقف کے تیز رفتاری کے ساتھ اب یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا کہ رکنا نہیں ہے، کہ اندھیرا چھانے سے قبل مدینہ پہنچنا ہے، اپنے گھر پہنچنا ہے رات ہونے سے پہلے، رواں دواں سبھی۔ لیکن اچانک کیا ہوا؟ ام سلیم کو درد ذہن محسوس ہونے لگا،
یعنی بچے کی ولادت سے قبل جو تکلیف، جو درد ہوا کرتا ہے، وہ معاملہ شروع ہو گیا، بہت زیادہ تکلیف، اور ظاہر ہے کہ ولادت سے قبل جو تکلیف، جو درد ہوا کرتا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ کوئی عام قسم کا درد نہیں، بلکہ وہ تو بہت ہی نازک معاملہ اور بہت ہی جان لیوا قسم کی وہ تکلیف ہوا کرتی ہے کہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ وہ درد شروع ہو گیا۔ اب بڑی پریشانی دونوں میاں بیوی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرما رکھا ہے کہ رکنا نہیں ہے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ نازک ترین معاملہ پیش آ گیا۔ تمام قافلہ ہے رواں دواں تیز رفتاری کے ساتھ، مگر کسی کو کیا خبر کہ یہ دونوں بیچارے میاں بیوی ابو طلحہ اور ام سلیم کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، کسی کو کیا خبر۔ اور اس کے بعد ناظرین کیا صورتحال پیش آئی۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہ تفصیل لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔